پڑھیے جی. وخبر الواحد وهو الذي يرويه الواحد واثنان فصاعد بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر وحكمه إذا ورد غير مخالف للكتاب والسنة المشهورة في حادثة لا تعم بها البلوى ولم يظهر من الصحابة الاختلاف فيها وترك المحادثة به أنه يوجب العمل بشروط تراعى في المخبر وهي 4: الإسلام والعدالة والعقل الكامل والضبط ولا يجب العمل بخبر الكافر والفاسق والسبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته خلبة أو مسامحة أو مجازفة والمستور كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث ما لم يظهر عدالته إلا في الصدر الأول على ما نبين. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مثل العدل فيما يخبر عن نجاسة الماء وذكر في كتاب الاستحسان أنه مثل الفاسق فيه وهو الصحيح. وقال محمد رحمه الله في الفاسق يخبر بنجاسة الماء إنه يحكم السامع رأيه فإن بقى في قلبه أنه صادق يتيمم من غير إراقة الماء وإن أراق وتيمم فهو أحبط للتيمم. وفي خبر الكافر والسبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدق بنجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم فإن أراق الماء ثم يتيمم فهو أفضل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیم. وخبر الواحد، اور خبر واحد والذی وہ ہے یرویہ الواحد جس کو ایک اور اثنان یا دو فصاعدا زیادہ نقل کرنے والے بعد ان یکون دون المشہور والمتواتر، اس کے بعد کہ وہ مشہور متواتر کے بعد. اس کا حکم یہ ہے کہ اذا ورد، جب وہ وارد ہو جائے مخالف کتاب اللہ کے، سنت مشہورہ کے، اور ایسے حادثہ میں جس پر جو ہے نا وہ عموم بلوہ نہ ہو اور نہ ظاہر ہوا ہو صحابہ سے کوئی اختلاف اس میں، ٹھیک ہے، اور پھر وترک المحاجت بھی، اس کے ذریعے سے استدلال کو چھوڑنا، یہ ظاہر نہ ہو. تو پر فرماتے ہیں انہ یوجب العمل، یہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے کچھ شروط کے ساتھ جس کی رعایت رکھی جائے گی مخبر، اور وہ 4 شرطیں: اسلام ہے، عدالت ہے، کامل عقل ہے، ضبط ہے. بس عمل واجب نہیں ہے کافر کے خبر کے ساتھ، فاسق کی خبر، سبی، معتوہ، والذی، اور وہ شخص استد غفلتہ جس کی غفلت بڑھ گئی پیدائشی طور پر یا لاپرواہی کی وجہ سے یا اندازے سے بات کرنے کی وجہ سے، اور مستور شخص جس کی حالت معلوم نہ ہو، فاسق کی طرح نہیں ہے اس کی خبر حجت حدیث کے باب میں جب تک اس کی عدالت ظاہر نہ ہو جائے، مگر پہلے صدر اول میں، پہلے صحابہ کے دور میں ایسے قریب ہم بیان کریں گے اس کے مطابق. اور حسن نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ عادل کی طرح اس میں، اس صورت میں جب وہ خبر دے پانی کی نجاست کے بارے میں. اور امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الاستحسان میں ذکر کیا کہ وہ فاسق کی طرح ہے اس صورت، اور صحیح ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ نے فاسق کے بارے میں کہا ہے جو خبر دے پانی کی نجاست کے بارے میں کہ سامع، بے شک شان یہ ہے کہ سامع اپنے رائے کو فیصل بنائے، حکم بنائے. بس اگر اس کے دل میں واقع ہو جائے کہ وہ سچا ہے تو تیمم کر لے پانی گرائے بغیر. اگر پانی گرا دیا تیمم کر لی تو یہ زیادہ احتیاط کی بات ہے تیمم کے لیے. اور کافر، سبی اور معتوہ کی خبر کے بارے میں کہا ہے کہ جب واقع ہو جائے سامع کے دل میں ان کی سچائی، پانی کی نجاست کے ساتھ وضو کر لے، تیمم نہ کرے. اگر پانی گرا دے پھر تیمم کر لے تو زیادہ افضل ہے. اچھا جی، تو مسند کی اقسام کا ذکر چل رہا تھا. کل ہم نے متواتر اور مشہور کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ خبر واحد کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ خبر واحد وهو الذي يرويه الواحد او اثنان فصاعدا بعد ان يكون دون المشهور والمتواتر.
کہ خبر واحد وہ ہے جس کو نقل کرنے والے ایک یا دو یا زیادہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یعنی یہ مطلب نہیں کہ خبر واحد کو خبر واحد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا نقل کرنے والے بھی ایک ہوں، ایسی بات نہیں. یہاں پر وَهُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ یہ کہہ کر کوئی کہ مصنف رحمہ اللہ نے جبائی معتزلی پر رد کیا، جو کہتے ہیں کہ دو افراد کی خبر راجع ہوگی ایک فرد کی خبر پر. تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دو کی خبر راجع ہوگی ایک پر، ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ جو علم ہمیں پہلے راوی کی خبر سے حاصل ہوا ہے تو ثانی ثالث راوی سے بھی وہی خبر یا وہی علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، کوئی نئی بات حاصل نہیں ہو رہی. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں. سمجھ آ گئی؟ بعض حضرات نے کہا کہ کم سے کم خبر واحد کے لیے دو راوی شرط ہے، اس لیے کہ گواہوں کا نصاب بھی کیا ہے؟ دو راوی. تو حدیث میں بھی کم سے کم دو راوی ہونے چاہیے تاکہ نصاب برابر ہو جائے گواہوں. لیکن یہ بات بھی درست نہیں. جہاں تک معاملہ کی بات ہے قضاء میں دو راوی ہوتے ہیں تو وہ دو راوی اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک راوی جو ہے نا وہ تو مدعا علیہ کہ بریت کے مقابلے میں ساقط ہو جاتا ہے. ہر انسان میں اصل کیا عدالت ہے، اصل تو یہ ہوتا ہے برات ہوتی ہے. تو دو گواہوں میں سے ایک تو مدعا علیہ کے مقابلے میں ساقط ہو گیا، گواہ ایک ہی رہ گیا ادھر بھی، اصل تو گواہ ایک ہی رہ گیا نا. بعض حضرات نے کہا کہ کم سے کم خبر واحد کے لیے 4 گواہ ہونے شرط، کیونکہ زنا میں بھی 4 گواہ ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی درست ہے. باقی زنا میں جو 4 گواہ ہوتے ہیں ان میں چونکہ زنا میں ملوث 2 لوگ ہوتے ہیں تو اور ایک کے لیے 2 گواہ، سمجھ آ. اور ایک ہی گواہ ساقط مدعا علیہ کے مقابلے میں، تو گواہ پھر ایک ہی رہ گیا. تو فرمایا کوئی راویوں کی تعداد شرط نہیں ہے. خبر واحد وہ ہے جو صحابہ کے دور میں اور قرن ثانی اور ثالث یعنی تابعین اور تبع تابعین کے دور جو خیر القرون ہے اس کے دور ان ادوار میں وہ خبر واحد ہو. اس کے بعد وہ کیا ہو جائے، اگر مشہور بھی ہو جائے یا تواتر تک بھی پہنچے تب بھی وہ خبر واحد ہی رہے گی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ خبر واحد کم معتبر ہو تو اس کے لیے 8 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 8. 4 شرطیں نفس خبر میں ہیں اور 4 شرطیں مخبر میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو خبر میں شرطیں ہیں وہ پہلی شرط ہے جس کے واضح ہونے کی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ مخبر بھی ہی جو ہے نا وہ عقلاً محال نہ، یعنی خبر واحد کا تعلق ایسے حکم سے نہ ہو جو اس کا وجود عقلاً کیا ہو، محال ہونا ممکن ہو.
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ اور سنت مشہور کے خلاف ہو نہ. تیسری شرط یہ ہے کہ خبر واحد کا تعلق ایسے واقعے سے نہ ہو جس پر عموم بلوا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خبر واحد کا تعلق ایسے واقعے سے نہ ہو جس میں صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہوا ہو، دو گروہ بن گئے ہوں، ایک گروہ کی وہ مستدل بن سکتی ہو خبر واحد لیکن پھر بھی اسے استدلال نہ کیا. تو یہ 4 شرطیں ہو گئی کس کے لیے؟ نفس خبر کے لیے. پہلی شرط تو انتہائی واضح تھی چونکہ اس لیے اس کا ذکر مصنف رحمہ اللہ نے نہیں کیا. دوسری شرط کہ خبر واحد کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف ہو نہ ہو. کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واشہدوا شہیدین من رجالکم. کہ تم کیا کر لو، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کیا کر لو، بناؤ کسی بھی معاملے میں. تو مدعی کے ذمہ کیا ہے؟ 2 گواہ پیش کرنا ہے. اگر اس کے بعد گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے. لیکن ایک روایت ہے خبر واحد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاہد و یمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ کیا. یعنی مدعی کے پاس ایک گواہ تھا، دوسرا گواہ نہیں تھا، تو دوسری گواہ کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے قسم لے لی. تو فیصلہ کیا وہ ایک گواہ ہے اور ایک یمین ہے. اب دیکھیے گا یہ خبر واحد ہے، یہ قرآن پاک کی اس آیت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے. چونکہ خبر واحد ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. سنت مشہور کے خلاف ہونے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بینہ گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے، اور یمین قسم اٹھانا یہ مدعا علیہ کے ذمہ ہے، منکر کے ذمہ. سمجھ آ گئی؟ ابھی جو ہے نا خبر مشہور ہے، اسی کے خلاف ہے یہی روایت جو اب ہم نقل کی قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاہد و یمین. یہ خبر واحد ہے، یہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر اس خبر مشہور کے کیا ہے؟ خلاف ہے. کہ خلاف کیسے ہیں کہ قسم اٹھانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو مدعا علیہ کا کام ہے جس پر دعویٰ ہو چکا، تب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو. اور یہاں پر خبر واحد کیا کہتی ہے؟ قسم کون اٹھائے گا؟ مدعی اٹھائے گا. تو یہ خبر واحد کس کے خلاف ہے؟ خبر مشہور، لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ خبر واحد کا تعلق کسی عموم بلوا کے ساتھ نہ ہو. اگر خبر واحد کا تعلق عموم بلوا کے ساتھ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس صورت میں خبر واحد رہی کیسے ہیں؟ جب تمام لوگوں کا اس واقعے کے ساتھ تعلق تھا تو پھر اس کو خبر واحد نہیں ہونا چاہیے تھا، کم سے کم اس کو خبر مشہور ہونا چاہیے تھا. خبر واحد کیسے ہو گئی؟ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ جو ہے نا وہ
اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اب نماز صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، بہت سارے صحابہ پڑھتے تھے. تو یہ حدیث صرف حضرت ابو ہریرہ کیوں نقل کر رہے ہیں؟ خبر روایت کیسے رہ گئی ہے؟ اس کی تو خبر روایت نہیں ہونا چاہیے تھا، کم سے کم خبر مشہور ہونا چاہیے تھا. یہ خبر واحد ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے باقی صحابہ نے وہ نہیں سنی، یا باقی صحابہ کی رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے راوی کو کچھ وہم ہوا ہو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ خبر واحد کا تعلق ایسی واقعہ کے ساتھ نہ ہو جس میں صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہو، دو گروہ بنے ہوں، کسی گروہ کی وہ مستدل بن سکتی پھر بھی اس سے استدلال نہ کیا. مثلا ایک روایت ہے الطلاق بالرجال، کہ طلاق میں مردوں کا اعتبار ہوتا ہے، کہ مرد اگر شوہر آزاد ہے تو 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا، اگر غلام ہے تو اس کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے یہی تھی کہ ایسے ہی ہوگا، مرد کا اعتبار ہوگا، آزاد ہو 3 طلاقوں کا اختیار، غلام ہو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اس میں مردوں کا نہیں عورتوں کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک، عورت کو دیکھیں گے وہ کیا ہے. اگر وہ آزاد ہے تو 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا شوہر کے پاس، اگر وہ باندھی ہے 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. اور حضرت عائشہ اور زید بن ثابت کی رائے پہلے تھی، امام شافعی کی رائے بھی وہی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ دوسرے حضرات کے مطابق، حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق تھی. اب اختلاف ہوا حضرت عائشہ کی اور اس طرح زید بن ثابت کی، یہ مستدل بن سکتی تھی، ان کی حق میں تھی، لیکن اس سے استدلال نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خبر واحد جو ہے معتبر نہیں ہے ان کے ہاں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ 4 شرطیں وہ تھیں جن کا تعلق اس کے ساتھ تھا، نفس خبر کے ساتھ. اب 4 شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، مخبر کے ساتھ ہے، جو خبر دینے والا ہے اس کے ساتھ. وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے اسلام، کہ وہ راوی کیا ہے، کیا ہو مسلمان. دوسری شرط کیا ہے؟ عدالت، کہ راوی کیا ہو عادل. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل کامل ہے، اس کی عقل کیا ہے؟ کامل. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ضبط ہو. ضبط کسے کہتے ہیں؟ ضبط یعنی کلام کو سننا، سمجھنا اور محفوظ رکھنا، اس کو ضبط کہا جاتا ہے. تو لہٰذا پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. اسلام ہے، اس وجہ سے کافر کی خبر حدیث کی نقل کرنے کے باب میں معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کو چونکہ عداوت ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، دشمنی ہوتی ہے، اس لیے وہ حدیث نقل کرنے میں کیا کرے گا؟ گڑبڑ کرے گا، اپنی طرف سے اضافہ کرے گا، ترمیم کرے گا، تبدیلی کرے گا. دوسری شرط کیا ہے؟ عدالت ہے. لہذا فاسق کی خبر بھی معتبر نہیں، اس لیے کہ فاسق جب عام معاملات میں وہ کذب کا لحاظ، صدق کا لحاظ نہیں رکھتا تو حدیث کے باب میں کیا رکھے گا؟ چونکہ کذب کا احتمال ہے، اس میں جھوٹ بولے، اس لیے اس کی روایت میں کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے.
تیسری شرط کیا ہے؟ عقل کامل ہے. لہذا صبی کی جو ہے وہ کیا نام ہے روایت معتبر ہے، کیونکہ صبی کی عقل کامل نہیں ہوتی، عقل ناقص ہوتی ہے، اس لیے وہ صحیح طرح نقل نہیں کر سکتا. اس طرح معتو کی بھی معتبر نہیں. معتو کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل کمزور ہو، کبھی تو عقل مندوں جیسے باتیں کرتا ہو، کبھی بیوقوفوں جیسے باتیں کرتا ہو. سمجھ آپ لوگ تو نہیں ہیں معتو، میرے خیال آپ لوگ تو نہیں. آپ کا تو میں نے نہیں کہا، آپ خواہ اپنی طرف راجع نہ کر. جی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو معتو اس لیے کہ معتو اظہار ما فی الضمیر اچھی طرح نہیں کر سکتا، اس کی معتبر نہیں. والذی اشتد غفلتہ، اور جس میں غفلت کیا ہے؟ زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے. تو اس کی بھی معتبر ہے. یہ گویا کہ چوتھی شرط ہے. اب غفلت بڑھتی ہے، غفلت بڑھنے کا مطلب سہو ہونا، نسیان، یاد سے نہ رکھنا صحیح طرح. کبھی خلقتاً ہوتی ہے، پیدائشی طور پر ذہن کیا ہے؟ کمزور ہے، چیزوں کو صحیح یاد نہیں رکھ سکتا. او مسامحتاً، کبھی لاپرواہی کی وجہ سے، بس لاپرواہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، غلطی ایسا ہو. اور مجازفتاً، یہ اندازے سے بات کرنے کی وجہ سے، بس کوئی تجربہ نہیں، بس اندازے سے جو بات سنی تو آگے نقل کرے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی تحقیق نہیں. تو فرماتے ایسے شخص کی خبر بھی کیا ہے؟ معتبر نہیں. فرماتے والمستور کالفاسق، مستور فاسق کی طرح. مستور جس کی حالت معلوم نہ ہو کہ یہ فاسق ہے یا عادل ہے، حالت معلوم نہیں. تو فرماتے فاسق کی طرح ہے، اس کی خبر بھی حجت نہیں ہے حدیث کی باب میں، جب تک اس کی عدالت ظاہر نہ ہو جائے. لیکن حدیث کی باب کہہ کر یہ کیا ہے؟ قید احترازی ہے. یہ کہہ کر قضاء کے باب کو نکال دیا کہ قضاء کے باب میں اگر کوئی مستور العدالت شخص ہو تو اس کی گواہی معتبر. اگر مستور العدالت شخص کی گواہی پر قاضی فیصلہ کر دے تو معتبر ہوگا. لیکن اگر کوئی مستور الاسلام ہو یا مستور العقل ہو یا مستور الضبط ہو تو قضاء کے باب میں بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. الا فی الصدر الاول علی ما نبین. فرماتے ہاں اگر کوئی صحابہ کے زمانے کا مستور العدالت شخص ہو جس کی عدالت معلوم نہ ہو تو اس کی خبر معتبر ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں اصل کیا تھی؟ عدالت. عدالت اصل تھی، اس لیے اب اس کو اگر کوئی مستور ہو تو اس کو عادل ہی سمجھا جائے گا.
سمجھ آگے کہ نہیں؟ وروى الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، حسن بن زیاد رحمہ اللہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ جو مستور عدالت شخص ہو وہ عادل کی طرح ہوتا ہے پانی کی نجاست کی خبر کے بارے میں۔ اگر اس نے یہ خبر دی کہ پانی کیا ہے، خبر دی پانی کیا ہے، نجس ہے، مستور عدالت شخص، تو اس کو عادل سمجھا جائے گا، لہٰذا اس پانی کو کیا سمجھا جائے گا؟ نجس سمجھا جائے گا۔ اب اس پانی سے پھر وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کتاب الاستحسان میں، مبسوط کی کتاب الاستحسان میں امام محمد رحمہ اللہ نے دوسرا قول نقل کیا۔ یہ تو حسن بن زیاد نے نقل کیا کہ مستور عدالت اگر پانی کی نجاست کی خبر دے تو عادل کی طرح ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دوسرا قول امام محمد نے نقل کیا ہے کہ وہ فاسق کی طرح ہوتا ہے، یعنی اگر اس نے پانی کی نجاست کی خبر دی تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو فاسق سمجھا جائے گا۔ اور فرماتے وہ صحیح، صحیح بات بھی یہی ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ تو مستور عدالت شخص کی بات ہے۔ اور فرماتے وقال محمد رحمہ اللہ فی الفاسق، امام محمد رحمہ اللہ نے فاسق کے بارے میں کتاب المبسوط میں فرمایا کہ اگر فاسق نے خبر دی پانی کی نجاست کے بارے میں تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے کہ سامع جو ہے نا اپنی رائے کو فیصل بنائے، حاکم بنائے، یعنی اب سامع کیا کر لے؟ تحری کر لے۔ اگر سامع کے دل میں یہ ہو جائے بات واقع کہ واقعی یہ سچا ہے، سچ کہہ رہے، تحری کرنے کے بعد تو اس صورت میں پھر اسی پانی سے پھر کیا کر لے؟ پانی کو استعمال نہ کرے، اس پانی سے وضو نہ کرے، تیمم کرے۔ اس لیے کہ اب اس کے دل میں سچا ہو گیا نا، تو پانی تو نجس ہو گیا، جب پانی نجس ہو گیا تو اب تو اس سے بھی وضو نہیں کر سکتا، تو تیمم کر لے، تیمم کرنا پڑے گا۔ لیکن فرماتے فَإِنْ أَرَاقَ وَتَيَمَّمَ فَهُوَ أَحْوَطُ لِلتَّيَمُّمِ، کہ اگر یہ گرا دے پانی کو اس کے بعد تیمم کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس میں زیادہ احتیاط ہے کہ پانی گرا دے۔ اب جب پانی گرا ہے تو عادم الماء ہو گیا، پانی نہیں ہے، تو جس کے پاس پانی نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اس کے لیے یہ حکم، تو لہٰذا یہ کیا کر لے؟ تیمم کرے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی۔ وفی خبر الکافر والصبی والمعتوہ، البتہ اگر کافر یا صبی یا معتوہ خبر دے کہ پانی کیا ہے؟ نجس، اس کے بعد سامع نے تحری کی اور سامع کے دل میں یہ بات واقع ہو گئی، آ گئی کہ یہ سچ کہہ رہے تین، تب بھی ان کی خبر کا اعتبار نہیں ہے، اس پانی سے وضو کر لے، تیمم نہ کر۔ وجہ کیا ہے؟ فاسق ایک طرف ہو گئے، کافر سبھی معتوہ دوسری طرف، ان میں یعنی گویا کہ فرق ہے ان کی خبر میں۔ تو وجہ اس کی یہ کہ دیکھیے گا کافر یا صبی یا معتوہ کی خبر میں الزام علی الغیر ابتداءً لازم آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے گا کافر اگر پانی کی نجاست کی خبر دے رہا ہے نا، تو کافر تو مکلف نہیں ہے،
کافر پر تو یہ خبر لازم نہیں، اپنے اوپر تو یہ الزام اس کا آ نہیں رہا، اپنے اوپر تو لازم کر ہی نہیں رہا کہ اگر دوسرے پر لازم کر رہے کہ تم اس سے وضو نہ کرو نجس ہے، تو اس پر بھی یہ بات لازم آ جائے کہ یہ بھی وضو نہ کرے نجس ہے۔ یہ ایسے تو ہوتا نہیں ہے۔ فاسق اگر خبر دیتا ہے کہ یہ پانی نجس ہے تو اس کے اوپر بھی تو یہ خبر لازم ہو رہی ہے، اب اس سے وہ بھی وضو نہیں کر سکتا۔ تو فاسق کی خبر میں الزام الغیر آتا ہے، لیکن ثانیہ پہلے اس پر وہ خبر لازم ہو رہی، اس کو پابند کر رہا ہے کہ آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، پھر اس کی خبر دوسرے کو پابند کر رہی ہے کہ وضو نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کی خبر میں کیا ہو رہا ہے؟ الزام الغیر ابتداء لازم آ رہا ہے، کیونکہ کافر وہ تو ویسے مکلف نہیں، مسلمان نہیں، اس نے وضو کرنا نہیں ہے۔ سبھی اور ماں تو یہ بھی مکلف نہیں ہے وضو کرنے کے، تو ان کی خبر ان پر تو کچھ لازم کر نہیں رہی، اور لازم کر دے دوسرے پر، تو الزام الغیر ابتداء لازم آ رہا ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آگے یہ آئی گئی۔ تو چونکہ ان کی خبر معتبر ہی نہیں، اس لیے اگرچہ اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ سچے ہیں، تب بھی اس سے وضو کر لے، اس پانی کو نجس نہیں سمجھا جائے، تیمم نہ کرے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ فَإِنْ أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَهُوَ أَفْضَلُ، البتہ اگر یہ پانی گرا دے اس کے بعد تیمم کر لے تو یہ افضل ہے، اس لیے کہ احتمال تو ہے اس کا کہ سچ کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ سچے ہوئے پانی نجس ہوا، پانی سے وضو کر لے تو وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب پانی گرا، جب اس نے پانی گرایا تو عادم الماء ہو گیا، پانی نہیں ہے، اب عادم الماء کے لیے یا عدیم الماء کے لیے حکم کیا ہے؟ تیمم۔ تو اب کوئی حرج، ابھی بے غبار کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ یہ دل میں نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ پانی کیا ہو، پاک ہو۔ اگر پانی پاک ہوا تو تیمم نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ وما علینا الا البلاغ۔